طالب علم کے آداب پہ گفتگو ہو رہی ہے اور کتاب کے مؤلف نے کافی سارے آداب ذکر کر دیے ہیں. ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ علم لیتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے نیت خالص ہو، مقصد رب کی رضا ہو. دوسرے نمبر پہ نیت یہ ہو کہ میں اپنے آپ سے اور دوسرے لوگوں سے جہالت کا خاتمہ کروں گا. تیسرے نمبر پہ مقصد یہ ہو کہ میں شریعت کا دفاع کروں گا. اور چوتھے نمبر پہ کہ وہ مسائل جن میں اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے، ان میں طالب علم کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پانچویں نمبر پہ طالب علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو علم لیا ہے اس پہ عمل کریں. جو علم لیا اس پہ عمل کریں، چاہے علم کا تعلق عقیدے سے ہو یا اخلاق سے ہو یا دنیاوی معاملات سے ہو یا عبادات سے ہو، کوئی بھی چیز ہے اس علم پہ آپ عمل کریں. کتاب کے مؤلف نے یہ کہا تھا کہ جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا وہ خبریں ہوں گی، واقعات ہوں گے، یا احکام اور آرڈر ہوں گے. جو خبریں ہیں ان میں آپ شریعت کی تصدیق کریں، تائید کریں کہ شریعت نے جو بتایا ہے ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. اور جو احکام ہیں ان میں آپ کا رویہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس حکم پہ عمل کرنا ہے. کتاب کے مؤلف نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جو بھی بات آپ نے بتا دی فوراً ایمان لے آئے، مان گئے. کہتے ہیں وَالصَّحَابَةُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَدِّثُهُمْ بِأَشْيَاء قَدْ تَكُونُ غَرِيبَةً وَبَعِيدَةً عَنْ أَفْهَامِهِمْ کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ایسی باتیں بتاتے تھے جو ان کے ذہنوں میں نہیں آتی تھیں، بعید قسم کی ہوتی تھیں، لیکن وہ آگے سے فوراً مان لیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کیوں اور کیسے. گزشتہ روز مثال دے چکا ہوں کہ یہ کہنا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے بیت المقدس بھی گیا ہوں، نبیوں کو نماز بھی پڑھائی ہے، پہلے آسمان پہ بھی گیا ہوں، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، پانچویں پہ بھی، چھٹے پہ بھی، ساتویں پہ بھی، پھر واپس آیا ہوں اور یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا. کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ بظاہر ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں اور نبی علیہ السلام جو بھی بتائیں اس میں آپ سچے ہیں، اس لیے ہمارا اس پہ ایمان ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ معاملہ نہ ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کوئی اور آدمی یہ بات کرے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے. تو صحابہ کرام ایسی باتیں سنتے اور فوری طور پہ، اب انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کیسے ممکن ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ کیسے ہو گیا، ایسا کوئی سوال انہوں نے نہیں کیا. کہتے ہیں بخلاف ما علیہ المتاخرون من هذه الامہ، لیکن اس امت کے، امت محمدیہ کے متاخرین جو ہیں، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، وہ جب کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں تو اعتراضات کی بارش شروع کر دیتے ہیں. نجد الواحد منهم اذا حدث بحديث عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وحار عقله فيه نجده يورد على كلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الإيرادات التي تستشف منها انه يريد الاعتراض لا الاسترشاد. کہتے ہیں کہ آج اگر کسی کو اللہ کے رسول کی حدیث بتائی جائے اور حدیث ایسی ہو جو اس کی عقل کے لحاظ سے ممکن نہ ہو تو کیا کرتا ہے وہ جناب اللہ کے رسول کی حدیث پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے. اور اعتراضات بھی ایسے، اعتراضات کا انداز بھی ایسا جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اعتراض کرنا چاہتا ہے، بات سمجھنا نہیں چاہتا. کئی دفعہ انسان پوچھتا ہے کیوں، کیسے، بات سمجھنے کے لیے، لیکن عام طور پہ ایسے اعتراض کرنے والے جو سوال کرتے ہیں کیوں، کیسے، انداز سے سمجھا رہی ہوتی، سمجھنا نہیں چاہتا بلکہ ماننا ہی نہیں چاہتا. اصل چکر یہ ہے. کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر توفیق نہیں ملتی. حتی یرد هذا الذی جاء عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسے لوگ نبی علیہ السلام کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں. لأنه لم يتلقه بالقبول والتسلیم، اور توفیق اسی لیے نہیں ملتی
کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو قبول نہیں کیا, ماننے سے انکار کر دیا. وَأَضْرِبُ لِذَلِكَ مَثَلًا, کتاب کے مؤلف کہتے ہیں مجھ سے ایک مثال لے لیں آپ. ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, آپ کی حدیث ہے ينزل ربنا الى السماء الدنیا, اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں اترتے ہیں. آسمان دنیا کون سا ہے؟ یہ جو ہمارے لحاظ سے پہلا آسمان ہے, یہ کیا آسمان دنیا, کیونکہ ہمارے قریب ہے. حین یبقى ثلث اللیل الاخیر, کب اترتے ہیں اللہ تعالی؟ رات کے آخری پہر میں, رات کے آخری پہر میں. فیقول, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب له, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر له, کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. اب اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی. حدیث کے دو بڑے اماموں نے جن کی بیان کردہ حدیث شک و شبہ سے بالاتر ہیں. هذا الحدیث حدث به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی. وهو حدیث مشہور, یہ مشہور ترین حدیث ہے. بل متواتر, بلکہ یہ متواتر ہے. اسے بیان کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ہر مرحلے میں بہت زیادہ ہیں. ولم يرفع احد من الصحابة لسانه ليقول يا رسول الله كيف ينزل وهل يخلو منه العرش ام لا وما اشبه ذلك. یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی لیکن کسی نے اپنی زبان نہیں کھولی, کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ جب آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں تو عرش جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے کیا وہ اللہ سے خالی ہو جاتا ہے؟ ایسا سوال صحابہ کرام نے نہیں کیا. لیکن نجد بعض الناس یتکلم فی مثل ھذا, لیکن آج کچھ لوگ ایسی حدیث میں کلام کرتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیف یکون علی العرش وهو ينزل الى السماء الدنیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عرش پہ بھی ہو اور آسمانی دنیا پہ بھی نازل ہو جائے. یہ اگر کسی مخلوق کے بارے میں بات ہوتی تو آپ کہہ دیتے بات کس کی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنی طرح سمجھتے ہو کہ یا اوپر یا نیچے؟ تو بغیر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش سے اوپر کہاں ہے اور عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے بھی اوپر. ہر مخلوق سے اوپر کون سی مخلوق ہے؟ عرش. اور اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے پھر؟ اوپر. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بولیے بھائیو, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر. اور یہ عقیدہ غلط ہے جس کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں ہے. یہ سب عقائد غلط ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہیں, عرش سے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی دفعہ قرآن پاک میں بیان کی ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان عرش پہ ہے. رحمان کہاں پہ ہے؟ عرش پہ. اور عرش کہاں ہے میرے بھائیو؟ 7ویں آسمان سے بھی اوپر. ہر مخلوق سے اوپر عرش ہے اور عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے پھر؟ سب سے اوپر کون ہے؟ سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ عقیدہ کہ اللہ ہر ایک کے اندر ہے, یہ غلط ہے. اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے کون کون سے غلط نتائج نکلتے ہیں. کچھ لوگ فرعون کو رب مانتے رہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے, فرعون کی عبادت کرتے رہے. اگر آپ یہ کہیں کہ فرعون کے اندر اللہ تھا تو پھر عبادت غلط تو نہ ہوئی؟ کیوں جائی صاحب؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہیں تو ہندو مورتی کی عبادت کرتے ہیں, اس کے اندر بھی نعوذ باللہ اللہ ہے, تو پھر عبادت غلط کیوں ہوئی؟ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ بڑا ہی غلیظ اور گندا عقیدہ ہے. میں ایسی مثالیں نہیں دے سکتا جس سے آپ کو احساس ہوگا کتنا گندا عقیدہ ہے. یعنی کہ ایک آدمی باتھ روم کے اندر ہے, نعوذ باللہ اس کے اندر بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر. امام ابن تیمیہ, امام ابن قیم اور ان سے پہلے بہت سے علماء کرام یہ بیان کر چکے ہیں کہ صرف قرآن پاک سے 1000 سے زیادہ ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے.
میرے بھائیو شاید آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہو، مسلم شریف میں آتی ہے. کس کتاب میں آتی ہے صاحب؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی لونڈی کو تھپڑ مار بیٹھا ہوں. تو آپ نے اس صحابی کو جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بہت بڑی حرکت کی ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر اس کے کفارہ کے طور پہ کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں، یعنی کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے؟ تو آپ نے کہا لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ. کس کو لے کر آؤ صاحب؟ صاحب سے پوچھیں کس کو لانا ہے بلا؟ لونڈی کو لے کر آئیں. کس کو لائیں؟ لونڈی کو. لونڈی کو لایا گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس لونڈی کو آزاد کرنے لگے ہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں. اگر مسلمان ہے تو آزاد کر دیا جائے، اگر مسلمان نہیں ہے تو آزاد نہ کیا جائے. لونڈیوں کو جب کہ وہ کافر ہوں آزاد نہ کرنا، اس میں لونڈیوں کا فائدہ ہے. کن کا فائدہ ہے؟ تاکہ لونڈی مسلمان گھرانے میں رہے، توحید سنے، نمازیں دیکھے، اللہ کی عبادت دیکھے، شاید اسلام قبول کر لے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو لونڈی کو لایا گیا. اب نبی علیہ السلام اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں. تو آپ نے پہلا سوال اس سے یہ کیا، جانتے ہیں کیا کیا؟ آپ نے آج کل اگر کوئی سوال کرتا تو سوال کرنا تھا کیا اللہ کے وجود پہ ایمان رکھتی ہو؟ لیکن اللہ کے رسول نے یہ سوال نہیں کیا. اللہ کے رسول نے سوال کیا این اللہ، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. حاجی صاحب سوال کیا ہو رہا ہے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ. اس سے پتا چلا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے میرا رب کہاں ہے. اور یہ سوال آپ جناب صدیق سے کر رہے ہیں کہ جناب فاروق سے کر رہے ہیں کہ عام سی لونڈی سے کر رہے ہیں؟ لونڈی سے کر رہے ہیں جو ہمارے مقابلے میں بہت افضل ہے، لیکن عام صحابہ کرام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. عام سی لونڈی ہے اور اس سے آپ یہ سوال کریں اللہ کہاں ہے. اس سے پتا چلا کہ عقیدہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ اللہ کہاں ہے. لونڈی نے جواب دیا فی السماء، اللہ اوپر ہے. اللہ کہاں ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا اللہ ہر دل کے اندر ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ دمادم. اور اللہ تعالی دل بھی اندر نہیں. لونڈی کیا کہہ رہی ہے؟ فی السماء، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا من انا، مجھے بتاؤ میں کون ہوں. لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. کتنے سوال ہوئے؟ اور وہیں پہ نتیجے کا آپ نے اعلان کر دیا، کہا میرے صحابی اس کو آزاد کر دو، یہ مومن لونڈی ہے. تو اس حدیث میں پہلا سوال یہ تھا اللہ کہاں ہے، جواب کیا تھا؟ اللہ اوپر ہے. اللہ اوپر ہے. میرے بھائی یہ شعر غلط ہے جو آپ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. ٹھا دے جو کچھ ٹہندا ہے. ہاں جی، کیا کیا ٹھا دے؟ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے، سب کچھ ٹھا دے، ایک دل نہ ٹھائی دلاں چ رب رہندا ہے. یہ جو آپ کا شعر ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں مسجد بھی ٹھا دے، یعنی کہ مسجد مندر برابر ہو گیا. مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے، جو کچھ ٹہنا ٹھا دے. نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت سب سے اوپر ہیں. اسی لیے سجدے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی کہ میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی الاعلی جو سب سے اوپر ہے، شان کے لحاظ سے بھی اوپر، ذات کے لحاظ سے بھی اوپر. کئی لوگ کہتے ہیں اچھا اگر اللہ اوپر ہے تو اللہ تعالی نے کئی آیتوں میں یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اگر اللہ اوپر ہے تو اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ ہیں. کیسے؟ تھوڑی سی ہلکی سی مثال اللہ کی مخلوق کی لے لیں. اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. مخلوق کی مثال، چاند کہاں ہے؟ لیکن آپ مکہ جائیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. سورج کہاں ہے؟ اور آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اس کی روشنی آپ تک پہنچ رہی ہے، چاند کی چاندنی آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ اللہ کی ایک مخلوق کی مثال ہے. اور اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. تو اللہ اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک پہ قادر ہے، ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ دیکھیے
کہ اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہیں. اور آج آپ کو ایسے مولوی ملیں گے، آج آپ کو ایسے کلپ ملیں گے جس میں کئی مولوی اس عقیدے کو پر رد کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے. قرآن میں آیا اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ. اور 7 دفعہ یہ ایتیں آئی ہیں عرش پہ ہونے کی، یہ ایتیں 7 ہیں قرآن پاک میں. اور وہ کیا کہیں گے؟ اچھا یعنی کہ وہ اعتراض ہمارے اوپر ایسے کریں گے جیسے عقیدہ ہم نے نکالا ہے. عقیدہ تو اللہ بیان کر رہا ہے، وہ ہم پہ اچھا اگر اللہ عرش کے اوپر ہے تو جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اعتراض ہمارے اوپر کر رہے ہو کہ اللہ کے اوپر کر رہے ہو؟ کتنی عجیب بات ہے. عربی کے ایک بڑے عالم دین نے ہندوستان کے ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے، غالباً وہ محمود غزنوی ہیں، غالباً کیونکہ نام محمود لکھا ہوا ہے، کہ ان کے پاس ایک عالم دین آیا اور یہ گفتگو شروع ہو گئی اللہ کہاں پہ ہے. تو عالم دین نے بیان کیا اللہ اوپر ہے. تو بادشاہ نے اس پہ اعتراض کر دیا جو اعتراض بادشاہ نے علماء سے سنے ہوئے تھے. تو وہ عالم دین آگے سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ عقیدہ میں نے نہیں بیان کیا کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، یہ اللہ نے بیان کیا، اللہ پہ اعتراض کریں. عجیب و غریب لوگ ہیں، یعنی کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بزرگوں نے جو عقیدہ دے دیا اس کا اتنا دفاع کریں گے کہ اس کا دفاع کرتے کرتے قرآن پہ رد ہو رہا ہے، اس کا دفاع کرتے کرتے نبی علیہ السلام پہ رد ہو رہا ہے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو بہرحال اب یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. کیسے ہمیں نہیں پتا، ویسے جیسے اللہ کے شان شان ہے. تفصیلات نہیں بتائی گئی، ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتے. جتنا بتا دیا گیا اس پہ ہمارا ایمان ہے. کہتے ہیں اگر یہ لوگ اس حدیث کو مان لیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اور علو یعنی کہ بلند ہونا اللہ کی ذات کا لازمہ ہے کہ اللہ بلند ہے، آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے پھر بھی اللہ بلند ہے، اگر یہ مان لیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازل ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے تو یہ ان کا اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا اور پھر ان کو حیرانگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اذن الواجب علینا ان نتلقى ما اخبر اللہ به ورسولہ من امور الغیب بالقبول والتسلیم. ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ غیب کی باتیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ہم انہیں قبول کر لیں اور فوری طور پہ مان لیں. غیب کی جو بات بھی بتائی گی ہم اسے، اگر آپ اسی طرح کیسے کیوں کرنے لگے تو آپ تو عذاب قبر کے بھی منکر ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ قبر ہم کھودتے ہیں، کیوں جی کتنی کو بڑی ہوتی ہے کہ اس میں ایک مردہ بھی آ جائے، 2 فرشتے بھی آ جائیں، اس کو بٹھا بھی لیں، اور پھر دائیں بائیں اور بھی قبریں ہیں. کہتے ہیں جی قبر جو مومن کی ہوتی ہے بڑی کشادہ کر دی جاتی. کیسے کشادہ ہوتی ہے؟ ادھر تو ایک اور قبر ہے، کیوں جی ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے، چاروں سائڈ پہ قبریں ہیں، اور کہا جا رہا ہے یہ مومن کی قبر بڑی کشادہ کر دی جاتی ہے. تو کیسے کشادہ ہوتی ہے؟ اگر ہم اپنی عقل سے یہ باتیں کرتے رہے تو پھر تو آپ کو کئی احادیث کا انکار کرنا پڑے گا، پھر تو آپ کو یہ بھی ماننے سے انکار کرنا پڑے گا فرشتے آتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے آپ اپنا عقیدہ بنا لیں کہ جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہے اور ثابت ہو جائے کہ آپ نے کہی ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا ہے. وَأَلَّا نُعَارِضَهَا بِمَا يَكُونُ فِي أَذْهَانِنَا من المحسوس والمشاہد. اور جو منظر ہم نے دیکھے ہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اس سے اس کا رد نہ کریں جو اللہ نے بتا دیا ہے. یعنی کہ ہم لوگ اپنی ذاتی مثالیں دے کر اللہ کی باتوں کا رد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جی ہماری عقل میں نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں نہیں آتی، تمہاری عقل اتنی کہاں ہے، ناقص سی عقل ہے تمہاری بھی میری بھی. تو جو اللہ کے رسول نے بتایا اس پہ فوراً ایمان لے آؤ. لأن امر الغیب امر فوق ذالک، غیبی معاملات اس سے کہیں اوپر ہیں. غیبی معاملات بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے. والامثلۃ علی ذالک کثیرہ، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. لا احب ان اطیل بذکرها، میں
ان مثالوں کو ذکر کر کے گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا. انما موقف المؤمن من مثل هذه الاحاديث هو القبول والتسلیم. ایک مسلمان کا ان احادیث کے بارے میں موقف کیا ہونا چاہیے؟ قبول کر لینا اور مان لینا. بین یقول، یہ کہنا صدق اللہ ورسولہ، جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا سچ ہے. کما اخبر اللہ عن ذلك فی قولی، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جو کچھ رسول پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رسول بھی ایمان لے آئے ہیں اور مومن بھی ایمان لے آئے ہیں. ہمارا کام کیا؟ ایمان لے آنا. ہمارا کام کیا میرے بھائی؟ ایمان لے آنا. فالعقیدۃ یجب ان تکون مبنیۃ علی کتاب اللہ و سنت رسولہ. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن و سنت میں ہونی چاہیے. کس میں ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت میں. وَأَن يَعْلَمَ الْإِنسَانُ أَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا. انسان کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ عقل پہ عقیدے کی بنیاد نہیں ہے. عقیدے کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے. لا اقول لا مدخل للعقل فيها. میں یہ نہیں کہتا کہ عقل کا اس میں دخل ہی نہیں ہے. عقل کا دخل تو ہے. قرآن و حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے عقل کی روشنی میں، یعنی کہ عقل کے ذریعے سمجھنا ہے، لیکن عقیدے کی بنیاد عقل پہ رکھنا بالکل غلط ہے. وَإِنَّمَا أَقُولُ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا لِأَنَّ مَا جَاءَتْ بِهِ مِن نُّصُوصٍ فِي كَمَالِ اللَّهِ شَاهِدَةٌ بِهِ الْعُقُولُ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کامل ہونے کے بارے میں جو نصوص، جو آیتیں، جو حدیثیں آئی ہیں، عقل ان کی گواہی دیتی ہے، انہیں مانتی ہے. وَإِن كَانَ الْعَقْلُ لَا يُدْرِكُ تَفَاصِيلَ مَا يَجِبُ لِلَّهِ مِن كَمَالٍ. لیکن جتنا اللہ کا کمال ہے اس کی تفصیلات جو ہیں یہ عقل میں نہیں آ سکتی. عقل کمزور ہے. لَكِنَّهُ يُدْرِكُ ان اللہ قد ثبت له كل صفت الکمال. لیکن عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جو بھی کامل صفت ہے وہ اللہ کی ہے. جو بھی کامل صفت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لا بد ان يعمل بهذا العلم الذي من اللہ به علیہ من ناحیۃ العقیدہ. طالب علم جس کو اللہ نے علم دیا ہے، علم کی دولت دی ہے، وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی اپنے علم پہ عمل کرے اور عبادت کے لحاظ سے بھی اپنے علم پہ عمل کرے. التعبد للہ عز وجل، اللہ کی عبادت اپنے علم کے مطابق کرے. وکما یعلم کثیر منا، ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں، ان العبادۃ مبنیۃ علی امرین اساسیین، کہ عبادت کا دار و مدار دو چیزوں پہ ہے. دو بنیادی چیزوں پہ عبادت کا دار و مدار ہے. نمبر ایک الاخلاص للہ، کہ جو بھی عبادت کریں وہ کس کے لیے کریں؟ خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے. نمبر دو المتابعۃ للرسول، جو بھی عبادت کریں اس میں پیروی کس کی کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں. نماز اللہ کے لیے، طریقہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فیبنی الانسان عبادتہ علی ما جاء عن اللہ ورسولہ، انسان کو چاہیے اپنی عبادت کی بنیاد ان احادیث پہ رکھے، ان آیتوں پہ رکھے جو اللہ کے رسول سے وارد ہیں. لا یبتدع فی دین اللہ ما لیس منہ، دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد نہ کریں جو دین کا حصہ نہیں ہے. لا فی اصل العبادہ ولا فی وصفها، نہ کوئی نئی عبادت دین میں داخل کریں اور نہ پہلے سے موجود عبادت کو نئی شکل دیں. نہ دین میں نئی عبادت داخل کریں اور نہ پہلے سے موجود عبادت کو نئی شکل دیں. کیسے؟ کہتے ہیں ولہذا نقول، ہم اسی لیے کہتے ہیں لا بد فی العبادۃ ان تکون ثابتۃ بالشرع فی ہیئتها وفی مکانها وفی زمانها وفی سببها. لا بد ان تکون ثابتۃ بالشرع فی هذه الامور كلها، کہ عبادت شریعت سے ثابت ہونی چاہیے، تفصیلات کے لحاظ سے بھی. کس لحاظ سے بھی؟ تفصیلات کے حساب سے بھی، اور کیفیت کے اعتبار سے بھی، جگہ کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی، سبب کے اعتبار سے بھی. ان تمام امور میں عبادت ثابت ہونی چاہیے. آئیے چند مثالیں لیتے ہیں ذرا. تہجد کی نماز پڑھنا ثابت ہے نبی علیہ السلام سے؟ جی بالکل ثابت ہے. ایسے ہی ہے 27ویں رجب کو، کون سی تاریخ بتا رہا ہوں، خصوصی طور پہ تہجد کا اہتمام کرنا، شب بیداری کا اہتمام کرنا، پوری رات عبادت کرنا، تہجد پڑھنا. اگر کوئی آدمی پہلے یہ کام نہیں کرتا، صرف 27ویں رجب کو کرتا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کے رسول کو معراج ہوا تھا.
پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ معراج اس رات کو ہوا تھا. کب ہوا تھا اللہ بہتر جانتے. معراج پہ ہمارا ایمان ہے, معراج ہوا ہے اس پہ ایمان ہے. کس تاریخ کو ہوا یہ تاریخ معلوم نہیں ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ تاریخ, یہ رات ہمیں معلوم ہوگی. چلو جی معلوم ہوگی, 27ویں رجب ہے, 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں. 27ویں رجب کی وجہ سے پوری رات عبادت کرنا, شب بدالی کا اہتمام کرنا, تہجد پڑھنا, اس وجہ سے, اس سبب سے, کیا یہ سبب ثابت ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے 27ویں رجب کو عبادت کا اس لیے اہتمام کیا کہ یہ وہ رات ہے جس رات آپ کو معراج ہوا؟ تو کہتے ہیں تہجد عبادت تو ثابت ہے, لیکن اس عبادت کو معراج کی وجہ سے کرنا یہ سبب ثابت نہیں ہے, تو یہ غلط ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. آگے چلیے, آپ کتاب کے مؤلف نے کہا تھا ایسے ہی زمانہ ہے قبروں کی زیارت کرنا. قبروں کی زیارت کرنا شریعت نے ترغیب دی ہے کیونکہ موت یاد آتی ہے, لیکن عید کے دن خاص طور پہ قبروں کی زیارت کرنا, 10 محرم کو خاص طور پہ قبروں کی زیارت کرنا, یہ وقت شریعت نے بتایا ہے. تو پھر ہم اس کو خصوصی طور پہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں, ایک آدمی کو چھٹی ملی عید کے دن, والد صاحب فوت ہوئے تھے اور عید کے اگلے دن اس نے پھر واپس چلے جانا ہے, تو وہ عید کے دن اس لیے جا رہا ہے کہ اسے چھٹی یہی ملی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس دن کو شریعت نے عید کا دن بنایا, خوشی کا دن بنایا, اس دن کو آپ غم کے طور پہ منائیں. جی آج ہم نے مردوں کو یاد کرنا ہے, قبرستان میں ان کے پاس جانا ہے, آپ شریعت کے الٹ کیوں چل رہے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے لوگ فوت نہیں ہوتے تھے, ان کے رشتہ دار فوت نہیں ہوتے تھے؟ کیا عید کے دن وہ خوشیاں منانے کی بجائے ان کی قبروں پہ حاضری دیتے تھے؟ تو اب قبروں کی زیارت تو ثابت ہے, لیکن عید کے دن یہ کام کرنا, 10 محرم کے دن یہ کام کرنا, یہ چیز درست نہیں ہے. آگے چلیں. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجیوں کا ٹھہرنا, وقوف کرنا کیسا ہے؟ جی فرض ہے اور بہت عظیم عبادت ہے, ایسا ہے کہ نہیں حاجی صاحب؟ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفات کہتے ہیں. اس دن حاجیوں کا میدان عرفات میں جانا, اس کی بڑی اہمیت ہے, بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں, بہت یہ قیمتی دن ہے. اب آپ لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں, آپ کہتے ہیں لو جی ہم حج پہ تو نہیں حاضر ہو سکے, ہم کل جا رہے ہیں وہاں پہ, کل ہم وہ عبادت کریں گے جو حاجی کرتے ہیں. کیوں حاجی صاحب کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہم نے ناچنا نہیں ہے, وہاں پہ عبادت ہی کریں گے. تو کیا خیال ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ حج کر رہے ہیں اور 9 ذی الحجہ ہے اور میدان عرفات میں وہ جا کے وہ کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ شریعت ہے. لیکن یہی کام آپ کسی اور تاریخ میں کریں اور میدان عرفات میں ہی کریں تو یہ کام آپ کا غلط ہو جائے گا. اعتکاف ہے, اعتکاف کہاں بیٹھنا چاہیے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اعتکاف مسجد میں بیٹھنا چاہیے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرد بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتے رہے, عورتیں بھی. حتیٰ کہ آپ کی ایک بیگم جنہیں استحاضہ کا خون آتا تھا, کون سا خون ایسا بولیے ذرا؟ ایک ہوتا ہے حیض, میں حیض کی بات نہیں کر رہا. حیض تو معمول کا خون ہے جو ہر عورت کو ہر مہینے آتا ہے, 6 دن 7 دن, میں اس کی بات نہیں کر رہا. جب وہ خون آئے حیض کا خون, تو عورت کو روزے رکھنے کی اجازت ہے, نماز پڑھنے کی اجازت ہے, خاموش سے مصری کرنے کی اجازت ہے. میں حیض کی بات نہیں کر رہا, استحاضہ کی بات کر رہا ہوں جو حیض کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے. اس خون میں عورت نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں, روزے بھی رکھنے ہیں, خاموش سے مصری بھی کر سکتی ہے, اور اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے, مسجد میں بھی آ سکتی ہے, کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ہے, حیض کا نہیں ہے. لیکن خون تو ہے نا, خون تو نکل رہا ہے نا. آپ کی ایک بیگم, انہیں استحاضہ کا خون آتا تھا, اس کے باوجود کہ ان کے استحاضہ کے خون کی وجہ سے ان کے نیچے برتن رکھنا پڑتا تھا, ٹب رکھنا پڑتا تھا, پھر بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھتی تھی, گھر میں نہیں. کہاں اعتکاف بیٹھتی تھی؟ اور آج ہماری عورتیں کہاں اعتکاف بیٹھ رہی ہیں؟ گھروں میں. کہاں آیا, کیا دلیل ہے اس کی؟ جی کتاب کے مؤلف یہی کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف تو اب ثابت ہے, جگہ جو آپ نے اب تلاش کی ہے یہ جگہ ثابت نہیں ہے. اعتکاف بیٹھنا ہے تو مسجد میں. آپ کہتے ہیں مسجد میں ماحول نہیں اچھا, عورت نہ بیٹھے, گھر میں عبادت کرتی رہے, ویسے تلاوت کرتی رہے, اللہ کا ذکر کرتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن اعتکاف بیٹھنا ہے تو وہاں پہ بیٹھیں گی جہاں پہ صحابہ اکرام کی عورتیں بیٹھی ہیں. کہاں بیٹھی ہیں؟ مسجد میں بیٹھی ہیں. آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں بیٹھی ہیں, آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی مسجد میں بیٹھی ہیں, یہ بھی بتا دوں. تو کہتے ہیں اس لیے جو بھی عبادت آپ کرنے لگیں اس کی بنیاد, اس کی کیفیت, اس کی جگہ, اس کا وقت, اس کا سبب, یہ سب چیزیں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس کی ایک دلیل لے لے, کئی دفعہ بیان کرتا رہتا ہوں, ذرا آج یہ موضوع چل رہا ہے تو آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو چھینک آتی ہے. عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو چھینک آتی ہے. عبداللہ بن عمر کو خود نہیں, ان کے پاس ایک اور آدمی بیٹھے, ان کو چھینک آتی ہے. اب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ حاجی صاحب کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اس آدمی نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اب بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ 24 گھنٹے پڑھنا چاہیے. لیکن چھینک آنے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑھنا سکھایا ہے؟ اس موقع پہ سلام پڑھنا نہیں سکھایا. عبداللہ بن عمر اس آدمی پہ ناراض ہو گئے. کہا کہ چھینک آنے پہ الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں بھی آتا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا. میرے بھائی غور کریں, دین کے اوپر غور کریں ذرا. اپنی طرف سے دین میں ٹانکے لگاتے رہنا بھی کیا حرج ہے جی, کیا حرج ہے جی, کیا اگر ایسے ہی عبادت کرنی کیا حرج ہے تو اللہ کے رسول کو نبی کو مانا ہے. نبی ماننے کا تو مطلب یہی ہے کہ عبادت اللہ کی, طریقہ عبادت آپ کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس لیے میرے بھائیوں ان معاملات میں غور کیا جائے اور اپنی طرف سے دین میں جو اضافے کیے جاتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. اب ہمارے وہ بھائی جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں, ان سے آپ بات کریں گے تو جناب آپ پہ ناراض ہو جائیں گے. وہ کہیں گے تم درود کے منکر ہو. کیا واقعی ہم درود کے منکر ہیں؟ بالکل نہیں. جو درود کا منکر ہے تو اس کے تو کافر ہونے کا خطرہ ہے. ہم الحمدللہ درود پڑھتے ہیں, اتحیات میں پڑھتے ہیں, اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہوئے پڑھتے ہیں, ویسے بھی 24 گھنٹے جب یاد آئے پڑھتے ہیں. لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا جیسے اذان کا حصہ ہو. آپ کہتے ہیں درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے جیسا کوئی آئے گا وہ کہے گا بسم اللہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بسم اللہ بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے. اور یہ حاجی صاحب کہیں گے اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں, شیطان بھاگ جائے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں. کوئی اور آئے گا وہ کہے گا اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر دیں الحمدللہ. اب اذان کیسے شروع ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر. یہ اذان ہے. اور یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں. کوئی پانچواں آئے گا وہ کچھ اور اضافہ کر لے گا. جیسے ہمارے کئی کیا کہتے ہیں جناب علی کا نام بھی اذان میں ہونا چاہیے. تو جناب علی اچھے آدمی ہیں کہ نہیں؟ بہت اچھے آدمی ہیں. تو ٹھیک ہے جو ان کا نام بھی آ جائے, علی ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں. کیا اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ٹھیک ہے وہ بھی آنے دو. یہ نہیں کہ اگر آپ ایک اضافے پہ اصرار کرتے ہیں کہ جو اضافہ میں نے کہا ہے قبول کر لیں, تو دوسرے کو 20 اضافے کرنے سے آپ نہیں روک سکتے. ان چیزوں کا میرے بھائیوں خیال رکھا جائے. عبادت کے معاملے میں احتیاط کریں. عبادت احتیاط ایک یہ کہ عبادت جب بھی ہوگی کس کی ہوگی؟ دوسرے نمبر پہ احتیاط یہ کہ طریقہ عبادت کس کا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فلو ان احدا اثبت شيئا من الاسباب لعبادة تعبد الله بها دون دلیل رددنا علیہ ذلك. اگر کوئی آدمی کسی ایسی عبادت کے لیے جو عبادت وہ اللہ کی کر رہا ہے کوئی ایسا سبب ثابت کرتا ہے جس کی دلیل نہیں ہے تو ہم اس سبب کو ریجیکٹ کر دیں گے. مثال کے طور پہ عید منانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی وجہ سے. اب 2 عیدیں تو ثابت ہیں. ایک عید فطر ہے روزوں کے بعد, اس کے پیچھے روزے ہیں. دوسری قربانی کی عید ہے. اب ایک تیسری عید آپ کے یوم پیدائش کی وجہ سے, اس سبب سے عید. تو یہ سبب شریعت سے ثابت ہے, یہ سبب شریعت سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے محبوب ہیں. جو آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ ہر ایک سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا اللہ کی ذات کے بعد, اس کا ایمان خطرے میں ہے. ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے محبت ہے, اپنے والدین سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنے مال سے بڑھ کر, اپنی جان سے بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کر.
لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کے دین کو بگاڑا جائے، آپ کے دین میں تبدیلیاں کی جائیں، آپ کے دین میں اضافے کیے جائیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اگر کوئی کسی نئے سبب کی وجہ سے کوئی عبادت نکالے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر مقبول ہے، لأنه لا بد ان يثبت بأن هذا سبب لتلك العبادة، یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ یہ سبب جس کی وجہ سے آپ عبادت کہہ رہے ہیں یہ سبب شریعت سے ثابت ہے، وَإِلَّا فَلَيْسَ مَقْبُولٍ مِّنْهُ، ورنہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا شَرَعَ شَيْئًا مِّنَ الْعِبَادَاتِ، اگر کوئی آدمی شریعت میں کوئی عبادت لے کر آتا ہے، لم یات بھی شرع، جو شریعت میں نہیں ہے، او اتا بشیء ورد بھی شرع، یا کوئی ایسی عبادت لے کر آتا ہے جو شریعت میں موجود ہے۔ پہلے نمبر پہ کہا کہ ایسی عبادت لے کر آتا ہے جو موجود ہی نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ ایسی عبادت لے کر آتا ہے جو شریعت میں موجود ہے لیکن نئی شکل کے ساتھ، نئی شکل و صورت کے ساتھ، یعنی کہ نئی کیفیت کے ساتھ یا نیا زمانہ، قلنا انہا مردودۃ علیک، ہم کہیں گے یہ رد ہے، ریجیکٹ ہے، ہم نہیں مانتے۔ اب دیکھ لیں اس کی مثال، تیجا، 7واں، 40واں برسی، یہ چیزیں جو ہیں تیجے کے دن کیا کرتے ہیں لوگ؟ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ اب بتائیں ان میں سے کون سی چیز غلط ہے؟ بظاہر کوئی بھی غلط نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہ قرآن پاک پڑھنا غلط ہے، نہ کھانا کھلانا غلط ہے، لیکن میت کے فوت ہونے کے تیسرے دن یہ دن مقرر کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے چنے کے دانے اکٹھے کر کے ذکر کرنا یا قرآن پاک پڑھنا، سپارے تقسیم کرنا، پورا قرآن پاک ختم کروانا، اور پھر یہ ایک نئی چیز بنا لی گئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میرے بھائیو یہ ثابت نہیں ہے، لأنه لا بد ان تكون العبادة مبنية على ما جاء به الشرع، عبادت کی بنیاد اس چیز پہ ہونی چاہیے جو شریعت سے آئی ہے، لأن هذا هو مقتضى ما علمك الله تعالی من العلم، اے طالب علم یہ تقاضا ہے اس علم کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تتعبد للہ تعالی الا بما شرع، کہ آپ اللہ کی عبادت اسی طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ شریعت کے مطابق ہے۔ ولہذا قال العلماء، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں ان الاصل فی العبادات الحظر حتی یقوم دلیل علی المشروعیہ، کہ عبادات میں اصل کیا ہے، اصول کیا ہے۔ ہاں جی، عبادات میں ذرا یہ بڑی اہم بات ہونے لگی آئی صاحب، 2 منٹ کے لیے نیند کو آگے پیچھے کر دیں۔ عبادت میں اصول کیا ہے؟ عبادت میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت منع ہے۔ حاجی صاحب کیا اصول ہے؟ ہر عبادت سوائے اس عبادت کے جو اللہ کے رسول سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور دنیاوی معاملات میں اصول اس کے الٹ ہے، ہر دنیاوی معاملہ جائز ہے سوائے اس معاملے کے جس سے شریعت نے روک دیا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں کوئی کہے گی اسپیکر کیوں، ہم کہیں گے اس لیے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ دنیاوی معاملے میں ہر چیز کیا ہے؟ جائز ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، اسپیکر، یہ کرسی دنیاوی چیز ہے، یہ ستون مسجد میں لگے ہوئے دنیاوی چیز ہیں، یہ جہاد پہ آنا عمرے کے لیے دنیاوی چیز ہے، عمرہ عبادت ہے، جہاد میں آنا عبادت نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ سب جائز ہیں، آپ اونٹنی پہ آتے ہیں کہ گھوڑے پہ آتے ہیں کہ سائیکل پہ آتے ہیں کہ جہاز پہ آتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن عبادت کی باری آئے گی تو اصول یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے؟ بولیے، منع ہے۔ میرے بھائیو وہ حدیث آپ کو معلوم نہیں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، کون سی؟ 3 آدمی آئے اور ان کو یہ احساس تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک نے اعلان کیا کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا، اور ہر رات، پوری رات اور بلا ناغا ہر رات اللہ کی عبادت کیا کروں، سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے اعلان کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں خلل پڑتا ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرے نے کیا اعلان کیا؟ میں روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا، کوئی ناغا نہیں کروں گا۔ اب اگر یہ سوال مجھ سے ہو یا آپ سے ہو تو ہم نے کہنا یار کیا بات ہے، ہم نے تو حوصلہ افزائی کرنی ہے نا، بلکہ ایوارڈ دیں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے حوصلہ افزائی کی، آپ شدید ناراض ہوئے۔ غور کیجئے میرے بھائی، تعصب چھوڑ دیجئے، میری یہ بات دھیان سے سنیے، حدیث کی بات ہے، اللہ کے رسول نے شاباش نہیں دی، حالانکہ میری ناقص عقل یہ کہتی ہے، آپ کی ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ ان کو شاباش دینی چاہیے جو اعلان کر رہا ہے کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ کیا ہے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں،
میں دن کے ٹائم نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں, کبھی ناغا بھی کر لیتا ہوں, اور میں نے شادیاں کر رکھی ہیں. فرمایا یہ ہے میرا طریقہ, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے طریقے سے راز کیا وہ میرا نہیں ہے. اب بتائیے, روزوں کا اعلان کیا تھا روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا, یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے صاحب. لیکن جو طریقہ اپنا لیا تھا روزانہ, یہ نئی چیز ہے. رات کو عبادت کرنا, تہجد پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ روزانہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا, یہ نئی چیز تھی. اس پہ آپ نے شاباش نہیں دی بلکہ ناراض ہوئے, ڈانٹا, کہا جو یہ کام کرے گا میرا نہیں ہے وہ. تو میرے بھائی اللہ کے لیے جذبات میں نہ آئیں, دین کو سمجھیں, دین کو سمجھیں. تو اسی لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں, عبادت میں اصل کیا ہے کہ ہر عبادت منع ہے سوائے اس عبادت کے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں آ گئی ہے, اور اس کی دلیل قرآن پاک سے یہ ہے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا طریقہ مقرر کیا ہے جس طریقے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے بیان کردہ طریقوں کے علاوہ بھی کوئی طریقہ شریعت کا بنا رکھا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, جناب ایسا روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا امر نہیں ہے, ہمارا آرڈر نہیں ہے, ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے, تو اس کا یہ کام رد, مردود ہے, ریجیکٹ ہے, ناقابل قبول ہے. اب دیکھ لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, جو بھی کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے سے ثابت نہیں ہے تو وہ کیا ہے, ریجیکٹ ہے. حتی لو کنت مخلصا, کتاب کے مؤلف کہتے ہیں چاہے آپ نیا کام نکالنے میں جتنے بھی مخلص ہوں. اب عید میلاد النبی منانے والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ مخلص ہیں, ہمیں ان کی نیت پہ شک و شبہ نہیں ہے, وہ محبت و عقیدت کے طور پہ کر رہے ہیں, لیکن کیا ان کا یہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں چاہے آپ مخلص ہوں, چاہے آپ اس نئے عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہوں, چاہے آپ اس کے ذریعے اللہ سے ثواب لینا چاہتے ہوں, لیکن جب وہ طریقہ ثابت نہیں ہے فإن ذلك مردود علیک, تو یہ نیا عمل مردود ہے, ریجیکٹ ہے. ولو انك لت الوصول الى الله من طريق لم يجعله الله طريقا للوصول اليه فإن ذلك مردود علیہ, جب بھی آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جو راستہ ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہے, ریجیکٹ ہے, ناقابل قبول ہے. اذن فواجب طالب العلم ان يكون متعبدا لله تعالى بما علمه من الشرع لا يزيد ولا ينقص, اس لیے طالب علم پہ واجب ہے اللہ کی عبادت اس طریقے کے مطابق کرے جو شریعت سے معلوم ہے, اس میں نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے, نہ اضافہ کرے نہ. حاجی صاحب اگر کوئی سادہ آدمی یہ کہہ دے کہ مغرب کی آئندہ ہم رکھتے پڑھا کریں گے 4, تو کیسا ہے؟ کیوں غلط ہے؟ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے, رکوع کریں گے, 2 سجدے مزید کریں گے, تو غلط کیا ہے اس میں؟ غلطی کون سی ہے جی؟ کیا اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں کہا ہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل نہیں کہا. اب بتائیے, ہاں آپ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے کہہ دی جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے, تو یہ نیا کام ہے. آپ کے زمانے میں ہمیشہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی تھی, 3, چوتھی رکعت کوئی نکالے گا, چاہے وہ عبادت ہے, چاہے وہ نیکی ہے, چاہے اس میں سورہ فاتحہ ہے, چاہے اس میں سجدے ہیں, چاہے اس میں رکوع ہے, غلط ہے. تو کہتے ہیں لا يقول ان هذا الامر الذي اريد ان اتعبد لله به امر تسكن الیہ نفسی ویطمئن الیہ قلبی وینشرح به صدری. آپ یہ نہ کہیں کہ جو میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ میرا دل مطمئن ہے. آپ کا دل معیار نہیں ہے. یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں جس کو تم غلط کہہ رہے ہو میرا دل مطمئن ہے, تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں ایسے آپ نہ کہیں. حتی لو حصل هذا فلیزنها بمیزان شرعی, آپ اس کو تولیں شریعت کے ترازو میں, اپنے دل کے ساتھ نہ تولیں. کس کے ساتھ تولیں؟ شریعت کے ترازو میں تولیں. فإن شهد الكتاب وسنة لها بالقبول فعلى العين والرأس, اگر شریعت اس کی تائید کرے تو سر آنکھوں پہ, وإلا فإنه قد يزين له سوء عملی, اور اگر شریعت میں اس کی تائید نہ ملے تو یاد رکھیں کہ یہ برا عمل ہے جو آپ کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے,
اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے، سورہ فاطر میں کہا ہے، اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان ہمارے سامنے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ كَذَلِكَ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ عَامِلًا بِعِلْمِهِ، تو کتاب کے مؤلف اب تک کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے علم پہ عمل کریں، عقیدے کے معاملے میں بھی، نمبر 2 عبادت کے معاملے میں بھی، اب کہہ رہے ہیں اخلاق کے معاملے میں بھی، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں بھی۔ والعلم الشرعی يدعو الى كل خلق فاضل من الصدق والوفاء ومحبت الخير المؤمنین، شرعی علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر اچھا اخلاق اپنا لیں، سچ بولنا، وفا کا مظاہرہ کرنا، مومنوں کے لیے خیر چاہنا، کسی کے لیے برا نہ سوچنا، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے کہ من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ اسے روز قیامت جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، تو ایسے آدمی پہ جب موت آئے تو یہ موت ایمان کے حق میں آنی چاہیے، اللہ پہ بھی ایمان ہو، آخرت پہ بھی ایمان ہو، اور آپ کا ان دنوں عقیدہ یہ ہو کہ آپ لوگوں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، بڑی غیرت والے ہیں، بڑی خیر خواہ ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے، ان کے پاس شدت ہے، سختی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سختی کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس اخلاق کے خلاف ہے جس اخلاق کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ یہ بات جان لیں کہ اچھا اخلاق ان اعمال میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے نزدیک، نبی علیہ السلام کے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا روز قیامت جو اخلاق میں اچھا ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامہ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں، کیوں جائی صاحب؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے اور میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا قیامت کے دن جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ کس کے لحاظ سے اچھا ہے؟ اور فرمایا مجھے سب سے زیادہ نفرت جس سے ہے اور جو مجھ سے زیادہ دور ہوگا قیامت کے دن وہ ہوگا جو کثرت سے کلام کرنے والا، ہر وقت بک بک کرنے والا، ٹر ٹر کرنے والا، اور فرمایا باتیں کھول کر دوسروں کا مذاق اڑانے والا اور تکبر کرنے والا۔ تکبر کرنے والے، باتیں کھول کھول کر دوسروں کا مذاق اڑانے والے، اور فرمایا کثرت سے کلام کرنے والے، فضول گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ فرشتے کیا لکھ رہے ہیں، ان کی گناہ نوٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات، اس کے خلاف خلاف، اور لطیفے ایسے سنائیں گے جو اللہ کے خلاف ہوتے ہیں یا اللہ کے رسول کے خلاف ہوتے ہیں یا قرآن کے خلاف ہوتے ہیں یا شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم ایسے لطیفوں پہ ہنستے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے ان کو کلپ بھیجا، اس میں وہ لطیفہ سنانے والا کہہ رہا تھا عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ میک اپ کر کے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لیتی ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے پہچان نہیں پاتا، تو مذاق ہے شریعت کا، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میرے بھائی آپ کے سوالوں کی جانب آتے ہیں۔